السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے سبق کا ہم اگلا حصہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سبق کو سیکھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے، یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا وہ اسرع تیز ترین ہے الحاسبین حساب لینے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ہوا وہ سریع بہت جلد، الحساب حساب لینے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکفا، اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، حسیباً حساب لینے والا۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی تمام انسانوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ سبق کا اگلا حصہ ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے والوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا ہوگا، یومن وہ دن، علی اوپر، الکافرین انکار کرنے والوں کے، عسیرا بہت سخت۔ پھر اس طرح فرمایا فما پھر نہیں ہوگا، لنا ہمارے لیے، من شافعین سفارش کرنے والوں میں سے۔ انصاف کے دن وہاں پر کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اور وہ دن کافروں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سخت ہوگا۔ ولا اور نہ ہی صدیقن کوئی دوست، حمیم مخلص ہمدرد، اور نہ ہی اس دن کوئی ہمدرد اور مخلص دوست وہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنے والوں کے لیے وہ بہت سخت دن ہوگا۔ جس کے جتنے اعمال اچھے ہوں گے نا، اس کے لیے وہ دن اتنا آسان ہوگا، اور جس کے جتنے برے اعمال ہوں گے اس کے لیے وہ دن اتنا ہی سخت ہوگا، اور کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آ سکے گا۔ آپ کے بھی بہت سارے دوست ہوں گے جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں نا، تو آپ نے اپنے دوستوں کا نام سوچنا ہے، کون کون سے دوست ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، اور پھر آپ نے یہاں پر ان ہارٹس میں لکھنے ہیں اپنے دوستوں کے نام کہ میرے یہ دوست ہیں جو کل قیامت کے دن میرے بالکل کام نہیں آئیں گے۔ سبق کا اگلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہے، اس میں ہم یہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلکم یہ کہ تم، الجنت جنت، اورثتموہا تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، بما اس وجہ سے جو کنتم تھے تم، تعملون عمل کیا کرتے۔ فہوا سو وہ، فی عیشۃ عیش میں، راضیہ سکون خوشی، سو وہ دل پسند عیش میں ہوں گے۔ قیامت کے دن کون لوگ ہوں گے دل پسند عیش میں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیا میں نیک کام کرتے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تحیتہم آداب ان کا، فیہا اس میں، سلام سلام ہی سلام ہوگا۔ قیامت کے دن جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر انہیں دل پسند عیش دیں گے، انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور وہاں پر ان کا آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرنا بہت اچھا ہوگا، کوئی کسی کو بری بات نہیں کرے گا، اور وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وہاں پر ان کی آداب ہم نے دیکھا، ان کا آداب کیا ہوگا؟ سلام۔ آپ کی جنت کیسی ہوگی؟ آپ نے یہاں پر اپنی جنت ڈرا کرنی ہے کہ آپ اپنی جنت کو کیسا چاہتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن ایسی جنت ملے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ ہم اپنے سبق دعاؤں کا آغاز کریں گے آج۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس سبق کو سیکھنے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے، یہ جان سکیں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اعوذ بک، آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ہمیں اپنی پناہ مانگنی سکھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، آپ کس طرح سے اپنے رب کی پناہ لیں گے؟ ان الفاظ کے ساتھ، ربی انی اعوذ بک، اے میرے رب، بے شک میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستعذ، پس تم پناہ مانگ لیا کرو، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، دھتکارے ہوئے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بربی، رب کے پاس، الفلق، صبح کے۔ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ لینی ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ لینی ہے کس کی؟ شیطان مردود کی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس میں سکھائی ہیں، اور وہ ہر صبح اور ہر شام پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ نے بھی اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور آپ جیسے تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے انشاءاللہ۔ سبق کا اگلا حصہ ہے، اور اس میں ہم یہ سیکھیں گے ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان الفاظ میں سکھا رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے کہیں ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، تو ڈال دے، علینا، اوپر ہمارے، صبرن، صبر، وثبت، اور تو جما دے، اقدامنا، قدم ہمارے۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے اور مشکلات کے مقابلے میں ہمارے قدم جما دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی دعا ہمیں سکھا رہے ہیں ربی، اے میرے رب، اجعلنی، آپ بنا دیں مجھے، مقیمہ، قائم کرنے والا، الصلاۃ، نماز کا۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا دیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا دعا کریں، والسلام، اور سلامتی ہو، علیہ، اوپر میرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر، اے اللہ مجھ پر آپ کی طرف سے ہمیشہ سلامتی ہو۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور اگر لوگوں سے مدد کی ضرورت ہو نا تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ ان کی مدد تبھی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ ان سے یہ چاہیں گے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مدد کو بھی پھر آپ کے لیے، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈال دیں گے کہ وہ آپ کی مدد کریں۔
تو آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو دل سے یہ دعا کرنی ہے. جب آپ التحیات کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی نماز پڑھنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دیں، یہ سوچ کے دل سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ. سبق کا اگلا حصہ ہے، اور اس سبق کو سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے یہ جان سکیں کہ ہر حال میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ایہو، صرف اسی کو، تدعون، تم پکارتے رہو. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ کی، المستعان، جس سے مدد مانگی جائے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، المستعان، جس سے مدد مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس سے مدد مانگی جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال، اور کہا، ربکم، آپ کے رب نے، ادعونی، تم پکارو مجھے، استجب، میں جواب دوں گا، لکم، تمہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کہا تمہارے رب نے تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا. یعنی آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو آنسر کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر کے ہماری وہ مشکل آسان کر دیں گے اور ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ. جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میری مشکل آسان کر دیں. تو اس سے ہمیں کیا سیکھا ان آیات سے ہم نے، کہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے.